تو یہ تھا وہ ماحول جس میں 1500 2000 کے شرپسند لوگ لٹیرے اس وقت کی سب سے عظیم شخصیت اور سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کو گھیر لیا تھا۔ حضرت عثمان اتنے مجبور ہو گئے اس معاملے میں، وہ اپنے بالا خانے پہ ایک مرتبہ ہے سامنے کہا کہ لوگوں آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے سے؟ انہوں نے کہا یا تو آپ نیچے اتریے یعنی خلافت سے، یا نہیں تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ شہادت پہ رونے کا سلسلہ شروع کرو گے تو پھر تو یہ پہلے نہیں ہے قافلے کے، یہ تو بہت بات کے پہلے سمیہ کی شہادت پہ رو، یاسر کی شہادت پہ رو، پھر آگے چلو کتنے بدری صحابہ ہیں ان کا ایک ایک دن مناؤ، 60 پر 5 دن 360 پر 5 دن کوئی دن خالی نہیں جائے گا، تمہیں شہادت پہ رونا ہی رونا ہوگا، ہر دن کوئی نہ کوئی بڑی شہادت ہوئی ہے۔ اچھا ایک بات یہ رکھیں، کیا کسی مومن کو شہادت مل جانے پہ اس کی سعادت کا مقام ہوتا ہے یا رونے کا مقام ہوتا ہے؟ ہاں؟ وہ سعادت ہے، رونا تو ان کافروں کا ہے جن کو کیا ہے نہ جنت کا کوئی اعتقاد ہے نہ کوئی توقع ہے، جن کا بنیادی عقیدہ یہ ہے کہ جو شہید ہو جائے وہ بغیر حساب کے جنت کو جائے، پھر اس میں رونے کی بات کہاں سے آ گئی؟ جب حضرت حسین کو تم شہید مانتے ہو تو پھر تو خوش ہونا ہے، کیونکہ شہادت کو تو اللہ نے اتنا رتبہ دیا، کہہ دیا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء، وہ تو زندہ ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وہ زندگی اس طرح کی زندگی نہیں ہے کہ جا کے تم مانگنے لگو، مزاریں بنا لو، نہیں، وہ زندگی تمہیں پتا نہیں ہے، وہ الگ زندگی ہے کچھ۔ اس واسطے وضاحت کر دی کیونکہ بعد کے آنے والے کیا ہو جائیں، نیل سندرا کے لوگ سمجھ جائیں کہ جا کے وہاں مانگنا نہیں ہے، اس وجہ سے بتا دیا وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، پتہ نہیں ہے تمہیں ان کی زندگی کیا ہے، وہ تمہاری سمجھ میں آنے والی زندگی نہیں ہے۔ وہ تو غرض کہ شہادت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پر رویا جائے، شہادت تو سعادت ہے۔ ہاں اللہ کسی کو منتخب کرتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے۔ تو یہ مسئلہ بھی ہمارا کیا ہے، بالکل واضح ہو گیا کہ حضرت حسین اگر ہم شہادت مظلومیت کے اعتبار سے مان بھی لیں تو پھر بھی اس میں رونے دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اچھا اب آگے آئیے، جن بدبختوں نے اول دن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خفیہ تدبیریں کر کے مارنا چاہا، وہ صدیق اکبر کے دور خلافت میں 4 قسم کے فتنوں میں 3 قسم کے فتنوں میں تبدیل ہوئے، مدعیان نبوت میں آئے اور مرتداد، ان سب کے پیچھے ہاتھ انہی کا ہے، اور عمر فاروق کی خلافت میں 10 سال ان فتوحات کو دیکھ کے خاموش بیٹھ گئے ہوں گے۔ عقل کہتی ہے نہیں، اس وقت بھی وہ اندر پلاننگ کرتے رہے، اسی پلاننگ کا شاخسانہ ہے وہ جو حضرت عمر کی شہادت ہوئی۔ ہوا کیا تھا تاریخ میں تو بہت معمولی واقعہ ہے، سمجھ نہیں آتی آج تک، جب بھی میں پڑھتا ہوں پھر ایک مرتبہ ذہن کیا ہے 1-2 رات کے لیے بالکل ہی بے چین ہو جاتا ہے، اتنا چھوٹا معاملہ تھا جس پہ حضرت عمر کو شہید کر دیا گیا، اتنی بڑی اسلام کی شخصیت۔ ہوا کیا تھا، مغیرہ بن شعبہ ایک صحابی تھے، ان کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، ایرانی مجوسی تھا۔ جب ایران فتح ہوا تھا تو مغیرہ بن شعبہ بھی اس میں حصہ لیا تھا، بہت بڑے صحابی ہیں مغیرہ بن شعبہ۔ ان کے حصے میں غلام آیا، وہ لے کے مدینہ آ گیا، مدینے میں ان کی غلامی کرنے لگا، اور غلاموں کو بعض مرتبہ یہ بھی ہوتا تھا کہ ان کو اجازت دی جاتی تھی کہ بھائی تم آزادانہ تجارت کر لو، ہم تمہاری دیکھ بھال زیادہ نہیں کر سکتے، تم خود تجارت کر لو، تجارت میں سے کچھ حصہ ہمیں دے دینا ہے کیونکہ تم میرے غلام ہو، بقیہ تم اٹھا لینا ہے، جیسا کہ بزنس پارٹنرشپ میں بھی ہوتا ہے۔ ایسے ہی حضرت مغیرہ بن شعبہ نے ابو لولو کو کہا تھا کہ تو تجارت، اور وہ بڑا ہی لوہے کے اوزار بنانے میں بڑا ماہر تھا، بہت ماہر، خنجر وغیرہ بنانے میں، تلوار بنانے، بہترین ہنر تھا اس کے پاس۔ تو انہوں نے یومیہ 2 درہم لگا دی،
حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ دیکھو تم جو بھی ہے کماؤ کماؤ، مجھے 2 درہم دینی ہے تمہاری کمائی میں سے۔ اب یہ شکایت لے کے حضرت عمر کے پاس آیا۔ اب کون تھا یہ؟ ایرانی تھا، مجوسی تھا، اور کہاں سے آیا تھا؟ ایران فتح ہو چکا تھا، وہاں سے آیا تھا۔ اور ایران تھا کیا؟ سپر پاور تھا اس زمانے کا، جو اسلام آنے کی وجہ سے نیست و نابود ہو گیا۔ تو غصہ، غم، اندرونی سازشیں سب اس کے اندر بطرج عدم موجود تھی۔ تو وہ آیا اور حضرت عمر سے کہا کہ مغیرہ مجھ پہ ووٹ ڈالتے ہیں، مجھے بہت زیادتی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا واقعہ ہے؟ کہا کہ دیکھو مجھے 2 درہم ہر دن دینا ہے۔ حضرت عمر نے پوچھا آپ کام کیا کرتے ہو؟ کہا کہ میں لوہے کے اوزار بناتا ہوں۔ کہا کہ کام بہترین کرتے ہو، بہت پیسہ کما سکتے ہو، 2 درہم کیا بات ہے، بالکل صحیح فیصلہ کیا مغیرہ نے، جاؤ جا کے دو۔ بس وہاں سے دشمنی ٹھن گئی۔ یہ بدبخت نے اسی وقت قسم کھائی تھی کہ تو نے کیا میرا سپورٹ نہیں کیا، دیکھ میں بھی ایک ایسا خنجر بناؤں گا جو 2 طرفہ ہوگا۔ اب وہاں سے اس نے کیا ہے گویا کہ طاق میں رہا۔ اور ادھر حضرت عمر کی خواہش یہ تھی، آخری زمانے میں خاص کر تو وہ دعائیں کرتے تھے، اے اللہ رعایا بڑھ گئی ہے، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب وہ کیفیت نہیں ہے جو جوانی میں تھی، اور اتنی بڑی سلطنت کو میں نہیں سنبھال سکتا، اس سے پہلے کہ کچھ ہو جائے اللہ تو اپنے پاس بلا لے، اگر میرے لیے بہتر یہی ہے۔ اور دعا میں ہمیشہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا۔ اور لوگ جب باہر بلاتے تو مدینے سے نکلنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے جو خادمین ہیں، خاص کر چھوٹے صحابہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ، عبداللہ ابن عمر وغیرہ، وہ کہا کرتے تھے کہ ہم حیران ہیں کہ یہ مدینے میں دعا کرتے تھے اے اللہ مجھے شہادت دینا، اور مدینے سے نکلنے کے لیے بھی راضی نہیں تھے، تو ہم سوچتے تھے مدینے میں کون سا ایسا مسلمان ہے جو حضرت عمر پہ تلوار اٹھا سکتا ہے، کیونکہ مدینے میں تو مسلمان ہیں صرف۔ اگر یہ کسی سرحد پہ جاتے، وہاں شہادت کی دعا کرتے تو شہادت ہو سکتی تھی، مدینے سے نکلتے بھی نہیں اور شہادت کی بھی تمنا ہے، تو ہم حیران تھے کہ یہ دعا پوری ہوگی تو کیسے ہوگی۔ اتنے میں ہوا کیا، یہ ابو لولو فیروز جو تھا مغیرہ بن شعبہ کا غلام، اس نے دلی دشمنی، صرف اتنا ہی تاریخوں میں آیا کہ دلی دشمنی کے طور پہ قتل کر دیا، حالانکہ اصل ہم عمیق گہرائی میں جا کے دیکھیں تو یہ دلی دشمنی نہیں تھی، یہ باقاعدہ پلاننگ تھی انہی لوگوں کی طرف سے جو اول روز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازشیں ہوئی تھی۔ کون؟ نمبر 1 یہود سپورٹ کرنے والے کمزور منافقین جو کمزور ایمان والے تھے، ان کی ملی بھگت ہے، اس کشیدی۔ اور آخرکار ایک صبح فجر کے لیے جب نکلے حضرت عمر نماز پڑھانے کے لیے، اسی وقت وہ منبر پہ محراب کے کنارے چھپا بیٹھا تھا۔ جب وہ پوری نماز میں پورے جذبات کے ساتھ تلاوت میں غرق ہو گئے تو اس نے کیا ہے ایسا وار کیا جو کہ دراصل ناف تک سینے سے پہنچ گیا تھا انہیں، اور نماز پڑھنا مشکل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد پھلانگا، اور لوگوں کو اس وقت معلوم مائک وغیرہ تو نہیں تھی، اور لمبی لمبی صفیں تھی۔ فجر میں تو خاص کر مسلمان بہت ہی شوق سے، آج کا معاملہ نہیں، فجر میں سب سے کم آتے، وہ زمانے کا معاملہ تھا کہ فجر میں قرآت سننے کے لیے اور لمبی قرآت بھی کیا کرتے تھے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور عمر کی قرآت تو بہت اچھی تھی، سننے کے لیے بہت مجمع آتا تھا۔ تو آخری صف والوں کو کیا بلکہ درمیانی صف والوں کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ ہوا کیا منبر کے پاس۔ معلوم تو اس وقت ہوا جب انہوں نے خود سامنے کے صف سے عبد الرحمن بن عوف کو سامنے کھینچ دیا کہ نماز تم پڑھاؤ، اور یہ نیچے گر گئے، یہ تڑپ رہے ہیں لیکن نماز نہیں جانے دی انہوں نے، وہ نماز پڑھائے باقاعدہ۔ اور جب آواز بدلی عمر کی آواز سے عبد الرحمن بن عوف کی آواز میں بدلی، تو تب چہیں جا کے پیچھے کے مصلیوں کو پتا چلا کہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد وہ جب پھلانگا، اس وقت مسلمانوں نے پکڑنا چاہا، بعضوں کی روایت جب جیسے ہی انڈر میں آیا اسی وقت اس نے خودکشی کر لی اور مر گیا۔ تو جب ہوش آیا تھوڑا سا گھر پہنچ کے، اس وار کے بعد بھی تقریباً حضرت عمر 3 دن زندہ رہے، 3 دن زندہ رہے، اور یہ ذی الحجہ کے تقریباً 28 یا 27 دن گزر چکے تھے، وار ہوا تھا۔ 1 محرم کو وفات ہوئی، شہادت ہوئی۔ اب کسی مظلومیت کی شہادت پہ رونا دھونا کرنا ہی ہے تو پہلے عمر کا کرو 1 محرم پہ،
یہی محرم ہے. اسی محرم کے ایک کم محرم پہ تو اتنی بڑی شہادت ہوئی. کسی کو پتا بھی ہے سنیوں میں کب وار ہوا, کتنے دن رہے اور کب وفات ہوئی, معلوم بھی نہیں. تو یہ کیا کرایا جال جو ہو رہا ہے وہ دراصل ہمارا اپنا نہیں ہے, یہ بنایا گیا دشمنان اسلام کا, جس میں پھنس چکے ہیں سنی بھی, اہل سنت بھی. پتا ہے ان کو بھی پتا نہیں ہے, وہ معصوم ہے. وہ ان کو بتانا چاہیے کہ تاریخ یہ نہیں ہے جو تم پڑھ رہے ہو یا تمہارے بڑوں نے سمجھا دیا ہے, تاریخ کچھ اور ہے. تو لیکن جب تھوڑا سا بھی ہوش آیا, حتیٰ کہ اتنا آتا ہے کہ اگر انہیں زبان منہ سے دودھ ڈالا گیا تو پیٹ سے نکل گیا, اتنا بڑا وار تھا, بچنے کے کوئی خاص چانسز نہیں تھے, معلوم ہو گیا تھا. تو حضرت عمر نے پوچھا کہ کون ہے مجھے قتل کرنے والا, مسلمان ہے کافر؟ کہا کہ کافر. الحمدللہ, انہوں نے کہا الحمدللہ, اللہ نے مجھے محفوظ رکھ دیا, کسی مسلمان نے مجھ پہ تلوار نہیں چلائی. تو توقع تھی نہیں بھی, شہادت دے گا اللہ, مدینے ہی میں دے گا, اور اللہ نے قبول کر لی, دی, شہید ہو گئے. لیکن شہادت کے وقت انہوں نے حضرت ابو بکر صدیق کا طریقہ اختیار نہیں کیا خلافت کے لیے, انہوں نے بالکل اس کا دوسرا طریقہ اختیار کیا جو کہ انوکھا تھا. حضرت عمر نے کہا کہ دیکھو ابو بکر کی خوش قسمتی, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو عمر جیسا ساتھی مل گیا تھا, انہوں نے ایک نام کہہ دیا, خلافت بن گئی. اب عمر کے لیے کوئی ایک نام پہ مجتمع ہونا مشکل تھا, تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں شورا کمیٹی بناتا ہوں تمہارے 6 کی. اصل میں 10 صحابہ ہیں جن کو عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے, یعنی وہ 10 صحابہ جن کو اللہ کے رسول نے اپنی زندگی ہی میں نام لے لے کر کہہ دیا کہ تم جنتی ہو, تم جنتی ہو. ابو بکر فی الجنہ, عمر فی الجنہ, عثمان فی الجنہ. حالانکہ تمام صحابہ جنتی ہیں, لیکن جن کو اللہ کے رسول نے نام لے کے ایک ہی وقت میں کہا, وہ ایک لمبی حدیث ہے جس کی وجہ سے عشرۃ المبشرہ کہا جاتا ہے. 10 صحابہ جن کو بشارت دے دی گئی جنت کی. ان میں حضرت ابو بکر صدیق تھے جن کا انتقال ہو گیا تھا, عمر تھے جن کا اب ہو رہا تھا جب وصیت کر رہے تھے, اور اس کے علاوہ ابو عبیدہ ابن الجراح تھے جن کا انتقال حضرت عمر کے دور خلافت میں ہی ہو گیا تھا طاعون کے مرض سے شام میں. تو 3 چلے گئے تو بچے کتنے؟ 7 بچے. 7 میں ایک وہ تھے جو ان کے رشتہ دار تھے, سعید ابن زید. انہوں نے کہا کہ کہیں لوگ مجھے رشتہ داری کو اہمیت دیا یہ نہ کہنے لگے, اس وجہ سے یہ عشرۃ المبشرہ کے ہوتے ہوئے بیٹھا دیا, یہ نہیں بن سکتی. لو کیا سیاست, کیا اللہ کا ڈر ہے. دیکھیے آج تو سیٹوں کے لیے مر مٹتے ہیں لوگ, اور اپنے لوگوں کو بنانے کے لیے تو کیا ہے تمام گھپلے کرتے ہیں. یہاں اپنا تھا اس وجہ سے نکال دیا, کہہ دیا کہ سعید ابن زید نہیں بنیں گے. اب باقی بچے کتنے؟ 6. ان 6 کو کہہ دیا کہ تم 3 دن وقت ہے تمہارا, 3 دن کے اندر اندر کسی ایک کو منتخب کر لینا, 3 دن سے زیادہ نہیں ہونا. اور ان سب کا امیر بنا دیا عبد الرحمن بن عوف کو, جو کہ عشرۃ المبشرہ کے اندر تھے یہ بھی. اب شہادت کے بعد 3 دن کے اندر اندر جو فیصلہ شکل میں آیا وہ تھا حضرت عثمان کی خلافت کا رضی اللہ عنہ. سب متفق ہو گئے, تو اعلان ہو گیا کہ آج سے کیا ہے خلافت حضرت عثمان کی. اور حضرت عثمان کا سب سے اہم جو کہ 2 اور خلیفوں میں نہیں تھا, وہ مسئلہ کیا تھا کہ 2 خاندان تھے جو بڑے مشہور تھے, اور ایک دوسرے کے اندر ہمیشہ کزنز تھے, تو چکمک چلتی رہتی تھی, چپکلش ہوتی رہتی تھی. ایک ہے وہ خاندان جو بنو عبد الشمس کا ہے, اور ایک ہے وہ خاندان جو بنو امیہ کا ہے, بنو ہاشم کا ہے. جو بنو عبد الشمس سے وہی بنو امیہ کہلائے بعد میں. اب یہ پہلے 2 خلیفہ تھے نا, نہ وہ بنو ہاشم سے تھے بنو امیہ سے تھے. ابو بکر نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے, عمر نہ بنو ہاشم سے تھے نہ بنو امیہ سے تھے, لیکن عثمان بنو امیہ سے تھے, جو پہلے سے چلا آ رہا تھا. ان دونوں کا جھگڑا ہمیشہ, اسی خاندان سے حضرت عثمان تھے.
تو اس وقت اسلام نے ان جاہلی رسومات کو مٹا دیا تھا. اللہ کے فضل و کرم سے صحابہ کے اندر کوئی خیال نہیں آیا. حضرت عثمان غنی خلافت کے تقریباً 10 سال بہترین گزارے اسی طرح جس طرح حضرت عثمان نے گزارا تھا. یہ بہت مشہور کر دیا گیا ہے کہ حضرت عثمان کے زمانے سے ہی غلاٹہ شروع ہو گیا, پرابلم نہیں ہوا. حضرت عثمان کے 12 سالہ خلافت میں 10 سال اسی شان و شوکت سے گزرے جس شان و شوکت سے حضرت عمر نے کیا تھا, بلکہ اس سے زیادہ فتوحات ہوئی. حتیٰ کہ وہ بحری بیڑا جو کہ اللہ کے رسول نے کہا تھا قسطنطنیہ پہ حملہ کرنے والا, جو مغفور لہم ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے گناہ معاف کر دے گا, جنتی ہونے گا, وہ بھی انہی کے زمانے میں ہوا. اور سب سے پہلا جنگی بیڑا اور جہاز بھی حضرت عمر کی خلافت میں ہوا, حضرت عثمان کی خلافت میں ہوا. حضرت عمر کی خلافت تک کوئی جنگی بیڑا نہیں تھا. زمین پر فوج تھی, دریا میں لڑنے والی کوئی فوج نہیں تھی. حضرت عثمان ہے جو سب سے پہلے دریا میں لڑنے والی فوج بھی بنائی, کشتیاں بھی بنائی. اور اس حیثیت سے آگے چل کے جتنے دریا پار ممالک تھے ان تمام پر بھی فتوحات حاصل کی. حتیٰ کہ میں کہتا ہوں کہ آدھی دنیا تک حضرت عمر کے دور خلافت میں آئی تو پوری دنیا تک حضرت عثمان کے دور خلافت میں اسلام پہنچ گئے. اور زمانہ مدت بھی زیادہ پائے. 12 سال کی خلافت تھی ان کی پوری, اور یہ خلافت پہ بیٹھے 23 سال پر, 23 سے لے کر 35 سال تک, 23 سے لے کر 35 تک ان کی خلافت ہے. اس میں 33 تک اس شان کی خلافت ہے جو حضرت عمر کی تھی. آخری 2 سالوں میں پرابلم شروع ہوئے. کنہوں نے کیا, کیسے کیا, اور امت کے اتنے بہترین افراد پر وہ کیسے بہت جلد اثر انداز ہوا, اس کی طرف چند نکات. میرے پاس زیادہ وقت نہیں, ابھی لمبی تاریخ بھی ہے, میں نکات دے رہا ہوں. اسی وجہ سے میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ حضرت عثمان ایک قبیلے سے جڑے ہوئے تھے, حضرت عمر اور ابو بکر ان دونوں قبیلوں میں سے کسی سے نہیں تھے. تو سب سے پہلا مسئلہ اس میں جو اٹھا وہ ہے کوفے والوں کی طرف سے. اسی وجہ سے عربی میں محاورہ بن گیا کہ الکوفی لا یوفی. کوفے والا ہے تو کبھی اس کی پرواہ مت کرنا, وہ کبھی وفا نہیں کر سکتا. بد عہدی, بے وفائی ان کی سرشت میں تھی. اور یہ کوفہ بنا کب, یہ بھی سمجھ لیجئے, یہ کوفہ کوئی شہر پہلے نہیں تھا تاریخ میں. کوفہ حضرت عمر کے دور خلافت میں بنا, جبکہ ایک فوج ہمیشہ باہر رہنے لگی. کبھی شام سے لڑنا پڑتا تھا, کبھی رومیوں سے لڑنا پڑتا تھا. ان دونوں کے درمیان ایک فوجی چھاونی تھی, ملٹری کیمپ ہوا کرتا تھا, جہاں سے فوج جاتی آتی تھی تو وہاں رہ رہے تھے. تو حضرت عمر نے دیکھا کہ ان لوگوں کو خیموں میں ماہ رہنا پڑتا ہے, کیوں نہ ان لوگوں کو کیا ہے ملٹری کیمپ کے طور پر کچھ کیا ہے گھر ہی بنا کے یہاں پر ایک شہر بسا دیا جائے. تو انہوں نے حکم دیا وہاں کے امیر کو, اور انہوں نے کیا ہے وہاں ایک بستی آباد کی جس میں زیادہ تر وہی لوگ تھے جو فوج سے متعلقہ تھے. اور ان کی جو عادت تھی وہ جلدی غصہ کرتے تھے, اور کسی ایک کتنا اچھا امیر بھی آ جائے حضرت عمر کی طرف سے, خلافت کی طرف سے مطمئن نہیں ہوتے تھے. ہمیشہ شکایت لگی رہتی, یہ برابر نہیں ان کو بھیجو, انہوں برابر نہیں ان کو بھیجو, انہوں ایسا کرے ان کو بھیجو. یہ حضرت عمر کے دور خلافت سے ہی اسی میں تھے. مزاجن بازوں کا مسئلہ ہوتا ہے, ایسے ہی یہ مزاجن بدخلق تھے. اب کوئی زمانہ حضرت عمر کا گزرا, حضرت عثمان کا گزرا, تو انہوں نے حضرت عثمان کی طرف سے آنے والے گورنروں پر نشانہ بنانا شروع کر دیا کہ یہ کیا ہیں جو بھیجتے ہیں برابر نہیں, یہ جو بھیجتے ہیں برابر نہیں, فلاں برابر نہیں, فلاں برابر نہیں, حتیٰ کہ خود کہنے لگے کہ عثمان بھی برابر نہیں. یہ پہلا نقطہ رکھا. نمبر 2, اسی اثنا میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا سازشی ذہن جو کہ چھپا ہوا تھا منظر عام پہ آیا مسلمان بن کے, جس کا نام تھا عبداللہ ابن سبا. یہ تھا تو پہلے سے بھی یہودی ہی, لیکن خفیہ چھپ کے کام کر رہا تھا مسلمانوں کے خلاف. لیکن جب دیکھا کہ اب ذرا خلافت کمزور ہو رہی ہے, کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا کہ خلیفہ سوم عثمان غنی جو ہے نا, جو حدیث میں آیا ہے وہ بالکل وہی کردار رکھتے تھے.
یعنی ایک مرتبہ اللہ کے رسول ذرے اپنے آرام میں تھے، پنڈلی تک کیا ہے پاؤں تہبند بھی اٹھائے ہوئے بڑے آرام سے پڑے ہوئے تھے، اپنے گھر میں تھے. تو ابو بکر آئے، ویسے ہی پڑے رہے ہیں، باتیں کرتے رہے، اپنے یار ہیں، اپنے دوست. عمر آئے، ویسے ہی رہے. عثمان آئے تو جلدی سے اٹھے اور پورا اپنا تہبند برابر کر لیا اور ہو کے سیدھے بیٹھ گئے اور بلایا، اب بلاؤ عثمان کو. اما عائشہ دیکھ رہی تھی، انہوں نے دیکھا کہ اتنی عظمت ابو بکر پہ نہ ہلے، عمر پہ نہ ہلے، عثمان کے لیے خصوصیت. تو انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول جب میرے ابا آئے آپ نے وہی حالت اختیار کی، عمر آئے آپ نے وہی حالت استعمال کی، لیکن عثمان آئے تو آپ تہبند برابر کر کے برابر بیٹھ گئے، آخر ماجرا کیا ہے کہ عثمان میرے ابا سے بھی فضیلت رکھتے ہیں؟ کہا کہ نہیں عائشہ، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ عثمان اتنے شرمیلے ہیں، اگر میں اس کیفیت میں بیٹھتا تو وہ اندر ہی نہیں آتے، شرما کے چلے جاتے. میں کیوں نہ حیا کروں جس سے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ اتنے حیادار تھے وہ، اتنے نرم دل تھے کہ اپنے قاتلوں کو باوجود اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی قتل کا حکم نہیں دیتے تھے. معلوم تھا یہ کمزوری عثمان کی ہے. تو یہ پر پھیلانا شروع کیا بدبخت نے اس زمانے میں، اور باقاعدہ اعلان کر کے مسلمان ہو گیا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن تھا اصل میں وہی کافر، وہی یہودی. اب جو کمزور سے طبقات میں تھے پہلے مدینہ آ کے چکرانے کی کوشش کی، لوگوں میں کیا ہے غلط خیالات. اس کا سب سے پہلا خیال کیا تھا؟ دیکھو جی عجیب تو ہو تم لوگ، اللہ کے رسول زیادہ عظمت والے ہیں، حضرت عیسیٰ، مسلمان کہتے کہ اللہ کے رسول ہیں، تو تم کہتے ہو کہ عیسیٰ تو قرب قیامت کے قریب نازل ہوں گے اور اللہ کے رسول واپس نہیں آئیں گے. کیسا عقیدہ ہے؟ تو نئے نئے جو مسلمان ہوئے نا ان کو تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ مدینے کے مسلمانوں میں نہیں چل سکا تو یہاں سے نکل گیا، مکہ گیا وہاں بھی نہیں چل سکا وہاں سے بھی نکل گیا، لیکن کوفہ گیا تو سیٹ ہو گیا، جم گیا معاملہ. تو عقیدے میں نکیر کرنا شروع کر دیا. پہلا مسئلہ یہی کہ میں کیا ہے سب سے زیادہ اللہ کے رسول کو چاہتا ہوں. کیا ہے؟ دیکھو تم ریٹرن نہیں مانتے ہو، عیسیٰ کو مانتے ہو تو عیسائیوں کی سپورٹ ہوگی، ماننا چاہیے بھی، یہ بھی واپس آئیں گے. اچھا اس کے بعد ایک جھوٹی حدیث گڑی. ہر نبی کا ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے، وصی ہوتا ہے، وصیت کر جاتا ہے نبی میرے بعد یہی ہوں. اور آج ابو بکر و عمر عثمان اس بات کو دبا گئے، ظلم کر لیے. اصل میں اللہ کے رسول نے علی کو وصی بنایا تھا، تم لوگ سپورٹ کرو تو ہم علی کو لا سکتے ہیں. اب یہ دراصل ویسے بھی معاملہ اتنا جلدی پنپا کیوں؟ زیادہ تر اسلام جس تیزی سے پھیلا نا ایران اور روم میں، ان کے پچھلے عقائد سے یہ عقیدہ سیٹ ہوتا تھا. کیا؟ بادشاہ مرے تو بیٹا نہیں تو قریبی خاندان والوں میں جو ہوتا وہ بادشاہ بنتا، وہی حالت وہی حیثیت. اب یہاں اسلام کی روح زیادہ نہیں سمجھ پائے تھے عوام، یہاں بھی انہوں نے یہی سوچا کہ اللہ کے رسول کو بیٹا نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن علی تو تھے داماد اور ساتھ میں بیٹی ان کے ساتھ تھی، ہونا تو یہی چاہیے تھا. ابو بکر کہاں سے بیچ میں نکل کے آگے جن کو کوئی رشتہ ہی نہیں تھا. لوگوں نے بھی اس نظر سے بھی سوچنا شروع کر دیا. اب تیسرا بڑا مسئلہ اس نے یہ کھڑا کر دیا کہ دیکھو جی یہ جو جب سے خلیفہ بنے ہیں نا، ہم دیکھتے ہیں یہ دراصل اپنے ہی خاندان کے لوگوں کو بڑا کرتے جا رہے ہیں. یہ فلاں کا گورنر، وہ فلاں کا، سب اپنے خاندان کے، گویا کہ یہ خاندان کے کام میں زیادہ مصروف نظر آتے ہیں. کیونکہ یہ پہلے دو تھے نا وہ تو کسی خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، یہ بنو عبد شمس سے ہیں، یہ اموی خاندان کو بڑھا کر ہاشم کو گرانا چاہتے ہیں. یہ بھی سیٹ لگا لوگوں کو. ہاں یہ بھی بات صحیح ہے. اچھا اب یہ سب چیزیں ایسی ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی پروپیگنڈا ہوتا ہے جہاں پر ہمیشہ معاملہ حق کی طرف جانے کے بجائے اوپری باتوں پر ہی لوگ اور باتیں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ سب سے بڑا فساد ہے، جڑ ہے آج بھی. جسے میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یہ واٹس اپ ہے نا، یہ شیطانی حرکت بن جاتی ہے. اس وقت آپ کے پاس کوئی میسج آیا اور اس میں کوئی انذار تھا یا کوئی تبشیر تھی یا کوئی مسلمانوں کو خطرہ تھا یا مسلمانوں کو خوشی تھی، یہ اور بات ہے، کوئی بھی چیز ہو، لیکن فارورڈ کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچیں اس کا اثر کیا پڑے گا. اگر آپ کو معلوم ہو اس سے کوئی اثر ہونے والا ہے تو آپ کو چاہیے کہ ضرور بالضرور وہ علماء کی طرف لوٹا دیں میسج کو اور کہیں کہ آپ چاہیں تو اس کو نشر کر دیں، ایسا میسج مجھے آیا ہے.
یہی طریقہ ہے جو کرنے کا، جو ہر بیٹھے فارورڈ کر کے جو کچھ بھی مصیبتیں کھڑی کرتا ہے، یہ دراصل بالکل ہی غیر اسلامی ہے۔ خبر کو پھیلانا معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بنا سوچے سمجھے جو آیا فارورڈ کرتے جائیں، یہی حالت کیا ہے؟ احادیث اور اچھی باتیں فارورڈ کرنے کا بھی ہے۔ لوگ صرف یہ دیکھتے کہ اچھی بات ہے نا، لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے حوالہ کیا دیا، حدیث موجود بھی ہے یا نہیں ہے۔ فارورڈ کرتا جاتا اور اتنا کرتا جو یہ بھیجا تھا نا پہلی مرتبہ، پھر کہ آدھے گھنٹے کے اندر اسے میسج آیا تھا، وہ پھر دوبارہ انہیں دیکھ لو بیٹنا کیا ہے، میں اتنا نہیں بھیجا ہے، نہیں تو پھر کو تجھے بھیج ڈالے، اتنا جلدی سرکولیٹ ہو کے پھر آ جاتا۔ تو یاد رکھیے کوئی معمولی بات نہیں ہے یہ، جب تک تحقیق نہ کر لی جائے آگے نہ بھیجا جائے۔ اگر ہو بھی جائے تحقیق تو یہ بڑوں کا معاملہ ہے، علماء سے ربط ہو ہمیشہ، یہ کہ جو بڑے ہیں ان تک پہنچا کے چھوڑ دینا چاہیے کہ آپ مناسب سمجھے تو یہ بات کو شیئر کریں یا نہیں۔ یہ اللہ نے خود اصول بتلایا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، سورہ نساء کے اندر صاف موجود ہے اس کیریکٹر، یہ منافقانہ کیریکٹر ہے۔ اللہ کہتا ہے وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، یہ بدبخت منافقین جب بھی کوئی امن کی یا خوف کی کوئی خبر آتی تو اللہ کے رسول یہ اس کو نشر کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اذاعۃ القرآن آپ نے دیکھا ہوگا، ریڈیو اسٹیشن کو کہتے ہیں، اذاعہ کہتے ہیں، اصل میں نشر کرنے کے جو چینلز ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اذاعہ۔ اذاعوا بھی، یہ نشر کر کے چھوڑ دیتے ہیں، پوچھتے نہیں، اللہ کے رسول تک نہ لڑک۔ ان کو چاہیے تو یہ تھا کہ وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، رسول تک پہنچائیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یا ان لوگوں تک پہنچائیں جو اہل علم ہیں، تاکہ وہ پہچانے کہ اس کو بولنا چاہیے، عوام میں نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ اس سے وہ بڑے بڑے طریقے جھگڑے رونما ہوتے ہیں جو امتوں کو غارت کر دیتے ہیں۔ یہی حالت ہوئی یہاں پر بھی۔ پہلے تو اس ٹائم کو نہ موبائل فون تھا، نہ نیٹ تھا، نہ کوئی اور قسم کا مواصلاتی نظام تھا۔ ایک خبر کو آنے جانے میں اگر دور کے شہر ہیں تو 1 مہینہ لگ جاتا تھا۔ اب کوفے میں حضرت عثمان غنی پر باتیں بن رہی ہیں تو بصرے والے کہتے اللہ بہت بڑا فضل کیا بھائی، ہمارے اندر یہ سب تفریقہ نہیں ہے، ہمیں محفوظ ہی۔ جبکہ کوفے والوں کے پاس یہ تبصرہ پہنچتا جو حالت تمہاری یہاں ہے اس سے بدتر حالت بصرہ میں ہے، بولتے لوگ، انہوں مان لیتے۔ وہاں سے مدینہ جاتا میٹر تو مدینے والے بولتے اللہ بڑا محفوظ رکھا بھائی، بصرہ کوفہ کسر کا معاملہ نہیں ہے۔ لیکن بصرہ کوفے والوں کو معاملہ کیا پہنچتا، تمہارے جو حالت ہیں اس سے بدتر حالات مدینے میں چلے گئے۔ مدینے والے یہ سوچتے تو مکے والے یہ سوچتے خیر مدینہ گیا با لیکن مکہ تو محفوظ ہے، لیکن مکے والوں کو پتہ نہیں ہوتا مدینے میں، بصرہ میں، کوفہ میں، سب مکے میں اس سے زیادہ پرابلم ہے، بات ہو رہی ہے۔ مواصلاتی نظام نہیں تھا کوئی بھی، اور یہ کرتا کون تھا؟ یہ عبداللہ بن سبا کی گروپ تھی، باقاعدہ پھیلا رہی تھی کہ عثمان اقربا پروری کر رہے ہیں، بے انداز دولت لٹا رہے ہیں، اپنے خاندان کو جمع کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اب حد سے زیادہ ہو گیا معاملہ، اور مسلمان بھی جو سادہ لوگ تھے اس کا شکار ہو گئے۔ ہاں جی شاید صحیح ہی ہے، کیونکہ میں نے بتایا نا 1000 مرتبہ جھوٹ بولا جائے تو لوگ سچ سمجھتے ہیں، بس 1000 مرتبہ بولنے کی دیر ہے۔ 1 مرتبہ بولو انکار کرے گا، 2 بولو انکار کرے گا، لیکن 100 مرتبہ بولو بولے گا کچھ نہ کچھ حق ہے جی، تو کئی کو بولتا ہی نہیں کہتا۔ پھر 1000 مرتبہ بولو پکا یقین نہیں کرتا اس کے بعد۔ یہ حالت، یہ بڑا پلاننگ کرنے والا یہودی سازشی ذہنیت تھا جس کی وجہ سے اس نے پھیلانا شروع کیا، تو بہت جلد پوری مملکت اسلامیہ میں پھیل گیا، حتیٰ کہ یہ اتنے جری ہو گئے ایک شکل میں بن کے باقاعدہ 1000-1500 کی شکل میں حملہ کرنے کی نیت سے ہی حضرت عثمان کے مدینے کے اندر داخل ہو کے محاصرہ کر لیا ان کے گھر کا۔ مطالبہ کیا تھا؟ آپ صحیح نہیں ہیں۔ ارے کیوں جی صحیح نہیں؟ وہ ہم کو معلوم نہیں، یا تو آپ خلافت سے اتر جاؤ، ہم خلیفہ بنائیں گے جسے چاہیں گے،
اب دیکھو، جنہوں نے بدر کی جنگیں لڑی، جنہوں نے احد کی جنگیں لڑی، جنہوں نے خندق میں کارنامے انجام دیے، جنہوں نے حنین میں کارنامے انجام دیے، جنہوں نے تبوک میں گئے، ان کا موازنہ ان 1,500-2,000 کے لٹیروں سے کیا واسطہ؟ لیکن پھر غالب کیوں ہوئے؟ اس وجہ سے غالب ہوئے، پروپیگنڈا ہو چکا تھا۔ یہ بہت بڑی خرابی ہے، بہت بڑی خرابی ہے۔ غلط خبریں پھیلانے سے رکو۔ تمہاری طرف سے ایک بندے کو بھی غلط نیوز گئی اور اس نے کوئی غلطی کی تو وبال تم پر ہے۔ 1000 مرتبہ سوچو کسی میسج کو فارورڈ کرنے سے پہلے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ تھا وہ ماحول جس میں 1,500-2,000 کے شرپسند لوگ لٹیرے وقت کی سب سے عظیم شخصیت اور سب سے بڑی سلطنت کے بادشاہ کو گھیر لیا تھا۔ حضرت عثمان اتنے مجبور ہو گئے اس معاملے میں، وہ اپنے بالا خانے پہ ایک مرتبہ آئے، سامنے کہا کہ لوگوں آخر تمہیں مسئلہ کیا ہے میرے سے؟ انہوں نے کہا یا تو آپ نیچے اتریے یعنی خلافت سے، یا نہیں تو ہم آپ کو قتل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ لوگوں دیکھو، قتل کرنے کے اسلام میں جو چیزیں مجھے معلوم ہے وہ یہ ہیں کہ انسان کسی انسان کو قتل کرتا ہے تو قصاص میں قتل کیا جائے گا، یا مرتد ہو جائے تو اس کو قتل کرنا جائز ہوگا، یا نہیں شادی شدہ زانی ہے تو اس کو قتل کر سکتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا اللہ کی قسم میں ارتداد کبھی اختیار نہیں کیا، آج بھی تم سب کے سامنے کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرا اس معاملے میں قتل نہیں ہو سکتا۔ اور نمبر 2، تم یہ کہتے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے، شادی شدہ ہو کے، اللہ کی قسم اسلام لانے کے بعد میں نے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے بھی ہاتھ نہیں لگایا کبھی۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے، اتنا پاک باز و حیادار ہوں کہ اسلام قبول کرنے کے بعد آج تک میں نے شرمگاہ کو ہاتھ نہیں لگایا آپ نے سیدھے ہاتھ سے۔ اور یہی معاملہ تیسرا ہے، اگر میں نے کیا ہے کفر کیا ہے، مرتد ہوا ہے تو تمہارے سامنے پھر کلمہ، تینوں کی انہوں نے باقاعدہ شہادت دی، لیکن معاملہ پھر اڑے رہے ویسے ہی۔ یا تو آپ نیچے اتریے، خلافت ہمیں دیجیے۔ اچھا موقع کون سا انتخاب کیا یہ بھی دیکھ لو۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے اتفاقیہ نہیں ہو گیا، یہ وہی سازش تھی جو اللہ کے رسول کے دور میں ان لوگوں نے اللہ کے رسول کو زہر دینا چاہا، یہ انہی لوگوں کی سازش ہے، اس میں مسلمانوں کا صحابہ کا کوئی لینا دینا نہیں۔ تمام صحابہ معصوم ہیں، آج بھی وہی، حضرت علی ہوں، حضرت عائشہ ہوں، حضرت معاویہ ہوں، حضرت حسنین کریمین ہوں، سب معصوم ہیں۔ بیچ میں جو داخل ہو کے گیم کھیلنے والا گروہ وہ منافقت یہودیت ہے، جنہوں نے ان سب کو کیا اور عوام میں یوں پیش آیا کہ یہ لوگ لڑ گئے۔ اس غلط فہمی کو نکالنے کے لیے میں نے یہ تمہید باندھی شروع سے، پہلے ذہن بنا لو، اتفاقیہ نہیں ہوا، پری پلانڈ ہوا۔ تو زمانہ کون سا چنا گیا؟ حج کا زمانہ۔ اب بظاہر دیکھیے آج اتنی دور ہونے کے باوجود کتنے لوگ حج پہ حج کرتے ہیں۔ جب مدینے میں ہوں اور صحابہ جیسی شخصیتیں ہوں، حج کے زمانے میں کبھی پیچھے رہیں گے؟ تو حج کے زمانے میں آدھا پونا مدینہ خالی ہو جاتا تھا، تو بڑے بڑے صحابہ نہیں ہوتے تھے، اور عموماً خود حضرت عثمان بھی جایا کرتے تھے، لیکن بہت زیادہ جا بھی چکے تھے اور مسئلے بھی بہت تھے، اور عمر بھی بہت گزر، سب سے معمر صحابی ہیں وقت کے۔ جب انتقال شہادت ہوئی 80 پر 2 سال، 82 سال کی عمر، جبکہ اللہ کے رسول کی وفات 60 پر 3 میں، حضرت ابو بکر کی وفات 60 پر 3 میں، حضرت عمر کی وفات 60 پر 3 سال میں، سب چھوٹے ہیں دیکھا جائے تو۔ حضرت عثمان کی وفات 80 پر 2، جب یہ گھیراؤ کیے تھے 80 پر 1 سال کی عمر تھی انہیں تقریباً، یا 80 پر 2 ہی چل رہا تھا۔ کیسے شیعوں نے بات کو بدلا دیا دیکھیے، حضرت حسین کی شہادت کو تو بڑا آگے کر کے پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں جی نوجوان کیا ہے، سرداران اس طرح کیا ہے، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ دیکھا جائے تو اس وقت بھی حضرت حسین کی عمر 55 سال کے قریب تھی، وہ کیا بھی بچے نہیں تھے،
اس وقت. اور ظلم کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 55 سال کی عمر کو نوجوان کو یا کوئی مرد کو قتل کرنا زیادہ ظلم ہے یا 82 سال کی عمر کے؟ وہ بڑھاپے کے اور زیادہ منزل میں تھے. تو اس میں بڑی بڑی شخصیات دیکھیے. حضرت عائشہ نہیں تھی اندر، طلحہ زبیر نہیں تھے جو عشرۃ المبشرہ کے اندر آتے ہیں، سب حج پہ گئے ہوئے تھے. ذوالحج 7 سے شروع ہوتا ہے یا 8 سے شروع ہوتا ہے؟ 9 10 11 12 13 5 دن ہے حج. ایسے ہی اسلامک ویڈیوز پانے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں، اور یاد رہے نوٹیفیکیشن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. جزاک اللہ خیر.